5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو کچھ کیا تھا اس کے بعد 5 اگست کے دن کو یوم استحصال قرار دیا گیا، لیکن 5 اگست 2024 کا دن جو ہے وہ بنگلہ دیش کے عوام کے لیے یوم نجات بن گیا ہے۔ تو یہ جو 5 اگست کا دن ہے یہ بنگلہ دیش کے لیے یوم نجات کیسے بنا ہے اور اس میں ہم سب کے لیے کیا سبق ہے، یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے، کیونکہ جو بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم ہے حسینہ واجد صاحبہ، وہ جس انداز میں ڈھاکہ سے ہیلی کاپٹر میں فرار ہوئیں اور بھارت پہنچ گئی ہیں اور اب وہاں سے وہ کہیں اور جائیں گی، تو ان کے فرار کے بعد جو آرمی چیف ہیں جنرل وقارالزمان صاحب، انہوں نے ایک عبوری حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن وقارالزمان صاحب کے بارے میں بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ شیخ حسینہ واجد کے رشتہ دار ہیں، اور ایک حسینہ واجد کے پہلے دور حکومت میں ایک آرمی چیف تھے جنرل مستفیض الرحمان، وہ شیخ مجیب الرحمان کے کزن تھے اور حسینہ واجد کے انکل تھے۔ تو یہ وقارالزمان صاحب جو ہیں یہ ان کے داماد ہیں، اور ان کی جو بیوی ہے وہ شیخ حسینہ واجد کی بھی رشتہ دار ہے۔ تو اب ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، وہ شیخ حسینہ واجد نے ان کو دسمبر 2023 میں چیف آف جنرل سٹاف بنایا اور ودن فیو منتھس ان کو آرمی چیف بنا دیا۔ تو اپنی مرضی کا آرمی چیف جو ہے اس کو لانے کا کیا مقصد تھا کہ اپنے اقتدار کو طول دیا جائے، لیکن مرضی کا آرمی چیف جو ہے حسینہ واجد کی حکومت کو بچا نہیں سکا۔ اب کیا ہوگا بنگلہ دیش میں اور اس کے خطے پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پچھلے 2 سال میں یہ دوسرا اہم واقعہ ہے۔ اس سے پہلے 2022 میں سری لنکا میں راجہ پکسا کی حکومت بھی اسی طرح ختم ہوئی، راجہ پکسا بھی صدارتی محل چھوڑ کے اسی طرح بھاگے تھے جس طرح آج حسینہ واجد جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کے بھاگی ہیں۔ تو ان معاملات پہ ہم گفتگو کریں گے اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی چیت ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور معروف قانون دان ہیں، ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ بہت ہی پاکستان کی معروف ایجوکیشنسٹ ہیں، مصنفہ ہیں اور تجزیہ کار ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب ہیں، قانون دان ہیں اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ پہلے میں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ آپ سے یہی سوال کروں گا کہ یہ جو 5 اگست ہے آج بنگلہ دیش کے عوام کے لیے یوم نجات تو بن گیا، آپ کو لگتا ہے کہ جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل وقارالزمان، یہ بنگلہ دیش کے حالات کو سنبھال پائیں گے اور بنگلہ دیش میں جمہوریت برقرار رہے گی؟ دیکھیے، ایک تو میں آپ سے گزارش کروں کہ حسینہ واجد صاحبہ فرار نہیں ہوئی، ان کو بالکل سیف ایگزٹ دیا گیا، کیونکہ اگر آپ کو مجیب الرحمان صاحب کا آخری دن یاد ہیں تو حسینہ واجد صاحبہ واحد خاندان کی ممبر تھیں جو بچ گئی تھیں، کیونکہ وہ اس وقت بھارت میں تھیں، اور جو اس صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے 2 عوامل ہیں جو حسینہ واجد کی کنٹینیوٹی کا موجب بن سکتے ہیں، جو 3 مہینے سے یہ پروٹیسٹ ہو رہی تھی۔ انٹرنلی وہ فوج کی سپورٹ تھی اور ایکسٹرنلی وہ بھارت کی اور امپلیسٹ امریکہ کی سپورٹ تھی۔ بھارت نے تو ظاہر ہے ایک حد تک سپورٹ کیا، فزیکلی بھی سپورٹ کیا ان کو اس سپریشن میں، لیکن جو آرمی چیف ہیں انہوں نے شروع میں سپورٹ کیا لیکن پھر وہ پیچھے ہٹے، اور آخری خبر شاید یہ آئی ہے کہ حسینہ واجد صاحب کے صاحبزادے نے ان سے کہا کہ آپ ان کا رول کنٹینیو کرائیں، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ اب پاسبل نہیں ہوگا، اور اگر وہ انہیں اس وقت نہ نکالتے تو بہت اس بات کے امکانات تھے کہ یہ صورتحال بہت اگلی ہو جاتی، بہت بھیانک ہو جاتی، کیونکہ باوجود کرفیو کے جو طلبہ تھے بالخصوص وہ ڈھاکہ کی طرف مارچ کر رہے تھے، اور انہوں نے کچھ مہلت مانگی تقریر کرنے کی جو ان کو نہیں دی گئی، اور اچھا ہی ہوا کیونکہ اس کے بعد انہوں نے بارج ان کیا، اور ابھی بھی جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں انہیں آ کے یہ کہنا پڑا کہ جی ہم پہ بھروسہ کریں، کیونکہ جو لنکیج آپ نے بتایا ہے اس کی بہت بات چیت ہے بنگلہ دیش میں، اس کی بہت گونج ہے، اور لوگوں نے کہا، اس نے چیف آف دی آرمی سٹاف نے کہا کہ جی آپ ہم پہ بھروسہ رکھیں، ہم صورتحال سنبھال لیں گے، مزید املاک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور اب وہ جو اسٹوڈنٹس تھے، جو گروپس تھے جس میں خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، وہ سیلیبریٹری موڈ میں چلے گئے تھے، اب وہ ناچ گانا کر رہے تھے اور خوش تھے، لیکن ابھی بھی اسٹریٹس پر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملٹری رول کنٹینیو ہوتا ہے یا جو عبوری حکومت قائم ہوئی ہے اس کے بعد کوئی سیاسی راستہ نکلتا ہے۔ حسینہ واجد صاحبہ کے بارے میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ شاید وہ UK چلی جائیں،
اور پھر وہاں سے اپنی جو کیمپین ہے اس کو دوبارہ شروع کریں یا کوئی کم بیک کی کوشش کریں. تو اس وقت بہت سچویشن ان اسٹیٹ آف فلکس ہے, نہیں کہہ سکتے کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سلمان اکرم رائے صاحب, ظاہری بات ہے کہ پہلے سری لنکا میں راجہ پکسا صاحب جو ہیں وہ اسی طرح صدارتی محل سے فرار ہوئے, لیکن ہما بقائی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ حسینہ واجد فرار نہیں ہوئی, ان کو سیف ایگزٹ دیا گیا ہے, جو کہ کافی بات درست نظر آتی ہے, اس لیے کہ جو جنرل وقار الزماں ہیں وہ تو ان کے رشتہ دار ہیں, اور اپنے رشتہ دار کو آرمی چیف اس لیے بنایا گیا تھا کہ حکومت بچائی جا سکے, تو وہ حکومت تو نہیں بچا سکے, انہوں نے حسینہ واجد کو بچا لیا. لیکن آپ کو یہ جو بنگلہ دیش میں آج جو کچھ بھی ہوا ہے, اس میں پاکستان کے لیے کوئی سبق ہے؟ دیکھیں, میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کروں گا کہ اس میں کوئی ہم سمجھیں کہ یہاں بھی ایسا ہی ہونے جا رہا ہے, لیکن ہمیں یہ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کسی وقت بھی چنگاری جو ہے وہ بڑھ کر الاؤ کی شکل اختیار کر سکتی ہے. جو کچھ دیگر ممالک میں ہوا ہے وہ آپ عرب سپرنگ کے حوالے سے دیکھ لیں, اچانک کیا ہو گیا, ایک کے بعد دوسرے ملک میں عوام سڑکوں پر آ گئے. بظاہر کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ ان ممالک میں جہاں کبھی بھی نہ آزادی اظہار تھا, نہ کوئی سیاسی عمل تھا, نہ سیاسی جماعتیں تھیں کوئی خاطر خواہ, لیکن وہاں بھی عوام نے اپنا جو غصہ تھا اس کا اظہار کیا. ہمارے جو ممالک ہیں بر صغیر کے, ان میں ایک بہت قدیم میں کہوں گا اور طوالت سے قائم ایک روایت ہے سیاسی عمل کی, ایک روایت ہے یہاں سیاسی پارٹیوں کی, یہاں روایت ہے احتجاج کی. انگریز کے زمانے سے معاملہ شروع ہوتا ہے. لہٰذا ان ممالک میں یہ سمجھنا کہ یہاں کے عوام بس خاموش رہیں گے, کچلے رہیں گے, کچھ نہیں کریں گے, سب حالات قابو میں رہیں گے, یہ ایک خام خیالی ہے. کسی وقت کچھ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے, اور آج پاکستان میں ہمیں جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یقیناً تسلی بخش نہیں ہے. وہ پارا چنار ہو, وہ بلوچستان کے بڑے علاقے ہوں, وہ خیبر پختونخوا کے علاقے ہوں, وہ پنجاب ہو. آج سوابی میں ایک بڑا اجتماع ہو رہا ہے, بنو میں جو اچانک ہوا آنن فانن. تو ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں, ان حالات کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے, اور بالکل سری لنکا یا بنگلہ دیش جیسی صورتحال پیدا نہیں ہونے دینی. جو سیاسی عمل کی بات اب وہاں ہو رہی ہے, سیاسی راستے کی بات اب ہو رہی ہے, وہ سیاسی راستہ ہمیں پہلے اپنا لینا چاہیے. ہماری معیشت کے لیے بھی یہ ضروری ہے, ہمارے سیاسی عمل کے لیے, ریاست کے استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بات چیت کا راستہ اپنائیں, اور یہ مت سمجھیں کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا, یہاں کی سڑک ہمیشہ خاموش رہے گی. کسی وقت بھی خدا نخواستہ کچھ ہو سکتا ہے. اچھا, لیکن یہ ہمارا جو راول پنڈی ہے اس کا ایک فیض آباد چوک ہے, وہ ہمیشہ ہی گرم رہتا ہے, اور اس وقت بھی بہت گرم ہے, اور اس وقت بھی جماعت اسلامی کے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کوئی بنگلہ دیش کی آج کی صورتحال کا ذکر کیا ہے, سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھو بنگلہ دیش کے حالات, اگر عوام اپنے طور پر نکل کر کھڑے ہو جائیں, حالات قابو میں نہیں رہیں گے. وزیر اعظم صاحب, پہلے تو آپ لوگ فرار ہوتے رہے ہیں, پھر حالات ایسے خراب نہ ہو جائیں کہ آپ کو نہ کوئی لانچ پکڑنے کا موقع ملے, نہ ایئرپورٹ پہ جانے کا موقع ملے. قبل اس کے کہ صورتحال تمہارے قابو سے باہر ہو جائے, عوام کو ریلیف دو, بجلی کے بل کم کرو, آئی ٹی پیز کو لگام دو, پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے. اچھا خلیل طاہر سندھو صاحب, بنگلہ دیش میں تو بغاوت ہوئی کوٹا سسٹم کے خلاف, لیکن یہاں پہ جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب, وہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب عوام کو ریلیف دیں, ورنہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا. تو آپ کو کوئی آج جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے اس سے کوئی آپ کو کوئی انڈیکیشن مل رہی ہے کہ آپ کو واقعی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ سیریسنس دکھانی چاہیے؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب. بیسیکلی تو یہ ڈیوٹی بھی ہے گورنمنٹ کی, اور یہ فنڈامنٹل رائٹ بھی ہیں لوگوں کے کہ ان کے لیے جتنی بھی زندگی ہے اس کو آسان بنایا جا سکے. بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ ہم ٹیکس نیٹ میں آج تک صحیح طریقے سے آتے ہی نہیں ہیں. جن ملکوں کی ہم بات کرتے ہیں جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں, وہاں پہ سر لوگ ٹیکس اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کی سیفٹی ہو زندگی کی, ان کو بل کم آئے, اور ان کا جو ٹیکس دیتے ہیں وہ خرچہ جو ہے
کمزور لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں. ہمارا یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ ورک پہ نہیں آ رہے بالکل ہی, اور اب بھی آپ دیکھیں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو حافظ صاحب فرما رہے ہیں, میں اس لیول پہ نہیں ان سے توقع کرتا تھا کہ وہ اس لیول پہ جائیں گے, لیکن حافظ صاحب کو پتہ ہونا چاہیے, میں کوئی متراجہ بات تو نہیں کروں گا, لیکن لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے, کھلیں دیتے ہیں بس, اور نہیں, مطلب وہ جو بکروں کی کھالیں ہوتی ہیں. تو یہ پتہ چلے گا ایسی کوئی ادھر صورتحال پیدا نہیں ہوگی. میاں شہباز شریف صاحب کو جو ہے, ہی از کمیٹڈ, آئی ورک ود ہم 2 times ایز اے منسٹر ایون ان پنجاب. تو وہ احمد میر صاحب بڑے قابل احترام ہے میرے لیے, اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا یہاں پہ نہیں ہوگی. اور آپ جس طرح سے یہ کہتے تھے کہ ہم یہ کریں گے, پہلے کون سی ان کو اپنا 144 کی کو پرواہ ہوتی تھی, جلسے کرتے تھے نا, اب جان بوجھ کے نہیں کرتے. تو اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اب لوگ نہیں آ رہے, یہ سوابی میں انہوں نے اس لیے رکھا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ وہاں سے ان کی اپنی ہی گورنمنٹ ہے, وہاں سے لوگ بھی لے آئیں گے, سارا کچھ لے آئیں گے. اب جب پنجاب کی طرف آئیں گے یا کسی اور جگہ پہ آتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کیا آپ تو